جو کچھ چاہتا تھا کہ مجھے ڈی آر سی کی صحیح جو یہاں پہ پوزیشن ہے وہ واضح ہو، لیکن آپ لوگوں نے تو نہ صرف ڈی آر سی کے متعلق مجھے صحیح بریف کر دیا، بلکہ ڈسٹرکٹ میں جو زیادہ تر اور ایشوز ہیں اس پہ بھی مجھے کافی معلومات حاصل ہوئی۔ ڈی آر سی کو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے۔ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ آج کل سب سے قیمتی چیز جو ہے دنیا میں وہ وقت ہے، اور آپ لوگ وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا کام آسان کرتے ہیں۔ جو بھی پروفیشنل پولیس افسر ہوگا وہ اپنے ڈی آر سی کو زیادہ مضبوط رکھے گا، اس سے اس کا اپنا جو وقت ہے وہ بچے گا، اور اس کو صحیح جو اس کی اصل پولیسنگ ہے اگینسٹ کرائم، اگینسٹ کرمنل، اس کو وہ صحیح ٹائم ملے گا کہ یہ جو لینڈ ڈسپیوٹس ہیں، فیملی ڈسپیوٹس ہیں، وہ ہم آپ سب کے ذریعے سے حل کریں، اور اصل کرائم فائٹنگ کے لیے پولیس جو ہے وہ فارغ ہو۔ جتنے بھی آپ لوگوں نے تجاویز دے دیے وہ آلریڈی میرے نالج میں ہیں، اور مجھے تھوڑا سا اطمینان ہے کہ میں نے آلریڈی اس پہ کام بھی شروع کر لیا ہے۔ مثلاً جو سروس آف سمن ہے، پہلے سے سرکولر میں نے ایشو کیا ہوا ہے، بلکہ جو ڈیسیجن میرے پاس آتے ہیں اس پہ اگر میں نے جو ریمارکس لکھے ہیں وہ چیئرمین صاحب کو میں انوائٹ کروں، وہ ذرا دیکھ بھی لے تاکہ ان کو تسلی ہو، اور وہ آپ کے ساتھ بھی پھر شیئر کرے کہ جس ڈیسیجن میں لکھا ہے کہ الزام علیہ کے نہ آنے کی وجہ سے یہ فیصلہ نہ ہو سکا، دیٹ واز ویری ٹریجک فار می۔ اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک نظام جو پولیس نے خود بنایا ہے، پولیس اس کو ناکام کر رہی ہے یا اس میں ہیلپ نہیں کر رہی ہے۔ اگر الزام علیہ جو درخواست کنندہ ہے وہ تو ظاہر مجبور ہے، اس نے اپنی ایک کمپلینٹ پیش کی ہے، وہ تو ضرور آئے گا۔ الزام علیہ اگر نہیں آتا، الزام علیہ میں اکثر وہ بندے جس نے کسی کا حق مارا ہو، زیادہ تر وہ ہوں گے، وہ اگر نہیں آتا اور اس میں پولیس ان کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ آ جائے، تو یہ پھر ہمارا فیلور ہے۔ اور انشاءاللہ میں نے ایسے جتنے بھی ڈیسیجن ہیں وہ میں نے متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو واپس کر دیے، بلکہ چند ایک ایس ایچ اوز کو میں نے شوکاز نوٹس ایشو کیے ہیں کہ یہ جو فیصلہ نہیں ہوا تو یہ آپ کی ناکامی کی وجہ سے، آپ نے کوپریشن نہیں کیا ہے اور اس وجہ سے یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو جب ایس ایچ او کو شوکاز ملتا ہے انشاءاللہ ان کو ایک میسج کنوے ہو گیا آلریڈی۔ دوسرا یہ ہے کہ آج یہ ہماری آپس میں میٹنگ ہو گئی ہے، میں کوشش کروں گا، بلکہ میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ میں جب ڈی آر سی کی اس طرح ایک کنونشن ہم بلاتے ہیں تو اس میں ڈسٹرکٹ کے سارے ایس ایچ اوز جو ہیں وہ موجود ہوں، تاکہ ان کو ایک میسج کنوے ہو جائے کہ بھئی یہ جو ڈی آر سی ہے اس کے پشت پہ ہم سب نے ہونا ہے، اور یہ جو افسر آیا ہے تو یہ ڈی آر سی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو ان کو آٹومیٹیکلی ایک میسج مل جاتا ہے۔ تو نیکسٹ جب ہم کوئی اس طرح کی نشست کریں گے، چاہے وہ سرکل کے لیول پہ ہوگا تو اس میں اس سرکل کا ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز موجود ہوں گے، اگر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہے تو سارے ایس ایچ اوز اور سارے ڈی ایس پی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں گے، اور ان کو آٹومیٹیکلی ایک میسج مل جائے گا۔ دوسرا مجھے کافی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ جو کمپوزیشن ہے ہمارا جو ڈی آر سی کا، وہ بڑا بیلنس ہے، اور بڑے مجھے کافی یعنی وکلاء صاحبان ہیں، علماء کرام اس میں ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریٹائرڈ ہمارے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ کے سینئر ترین افسر ہیں، اور یہی ڈی آر سی کا ایک آئیڈیا بھی یہی تھا۔ تو اس سے مجھے کافی خوشی ہوئی، اور بہت سارے جو ہمارے ممبران ہیں ان کو اپنے پاورز کا پتہ ہے، ڈی آر سی کا جو سیکشن 73 آپ نے مینشن کر لیا، یا سمن کے حوالے سے جو پاورز ہیں، میرے بھی نالج میں اضافہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ میرے ساتھ ہوں گے میری طرف سے کوئی اس طرح کی کمی آپ محسوس نہیں کریں گے، بلکہ میں تو کوشش کرتا ہوں
کہ آپ کے ساتھ ایک قدم آگے جا کے آپ کو لے جاؤں. جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، ان میں یعنی چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس تو آپ حل کرتے رہتے ہیں. ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کہیں بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہمیں فیس ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو تکلیف دوں گا اور آپ لوگوں سے اس میں ہیلپ لوں گا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ. اور کنسیپٹ ڈی ایل سی کا یہی ہے. باقی ڈسٹرکٹ میں ہم نے اکثر ٹرائی کیا ہے، کوئی ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کوئی میگا ایشو آ گیا ضلع کے لیول پہ تو اس کو ڈی ایل سی کے آپ سے بہترین لوگ ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتے، تو ان میں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ہیلپ لوں گا. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو جرگے ہیں. تو میں نے پہلے سے ایک میسج کنوے کیا ہے کہ ہمارا جو جرگہ ہے وہ ڈی ایل سی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جرگہ میں مانتے ہی نہیں. تو میرا جو میسج ہے وہ کلیئر ہے. اگر کوئی یعنی تانے کے لیول پہ جرگہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی دور علاقے میں بھی اگر کوئی جرگہ ہے تو ہم آپ لوگوں کی تشہیر بھی کریں گے تاکہ لوگ آپ لوگوں کی طرف مائل ہوں. بلکہ ابھی تو کافی ٹائم ہوا ہے اور ہزاروں کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی ہائی ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. چند ایک مثلا ڈیسیجن جو میں نے پڑھ لیے جو اچھے تھے، یہ میرا پی آر او بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے اس کو مارک کیا ہے کہ آپ اس کو میڈیا میں کور کریں. جب وہ میڈیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پھر ڈی ایل سی میں لے کے آتے ہیں. اور یہ ایک ایسا فورم ہے کہ نہ تو کسی کے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پر، بغیر کسی خرچے کے، بغیر مطلب کہ جو ہمارے عدالتوں میں لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، سول ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ ہوتا ہے. تو اس سے وہ بچتے ہیں اور ایک آسان اس کا مطلب انصاف حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لوگوں کو. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو میڈیا میں ہے کوریج وہ بھی مل جائے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. نیکسٹ ہم نشست کریں گے تو ہم اپنے میڈیا کے جو دوست ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ وہ کر لیں. ہاں، جتنے بھی آپ لوگوں نے جو ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں، مثلا قبضہ مافیا ہے، تو آلریڈی ہم نے اس پہ سٹارٹ لے لیا ہے. اور آپ لوگوں کی جو امیدیں ہیں مجھ سے وہ مجھے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے. دعا کی بھی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ تاکہ اس پہ بندہ پورا اتر جائے. جو ایک کیس آپ نے ایک آدھ ذکر کر لیا، ہم نے ایف آئی آر بھی کیا ہے. اور جس طرح ایک بھائی نے ذکر کیا کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو قبضہ گروپ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں یہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے. تو ہم نے جو ایف آئی آر کیا تھا، آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یا ابھی آپ ادھر بیٹھے ہو آپ کو نہیں پتہ، اس میں جو وہ ایلیمنٹ تھا ہی ہیز آلریڈی بین اریسٹڈ. اور میں کام اس طرح کروں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہیلپ بھی لوں گا. جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں یہاں پہ، ہم قانونی کام کریں گے، ہم کسی پہ کچا ہاتھ نہیں ڈالیں گے. جب بھی کسی قبضہ گروپ کا 2-3 ہم نے ٹچ کر لیے، پہلا جو تھا اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوا، وہ ہاتھ ہولا ڈالا ہے تو وہ بندہ جو تھا وہ گیا ہے ہائی کورٹ، وہ ہم کس طریقے سے ڈیل کر لیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جو 2-3 گروپس ہیں باقاعدہ ہم نے ایف آئی آر کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو کل پرسوں والا ایف آئی آر ہوا ہے تو اس میں جو بندے وہ ساتھ لائے تھے اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اور اسی طرح جو بھی اس طرح کے قبضہ گروپس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان پہ باقاعدہ قانون کے مطابق ہم ہاتھ ڈالیں گے تاکہ ان کو کوئی اس طرح کا بہانہ نہ مل جائے، کوئی راستہ نہ مل جائے کہ بھئی پولیس نے کوئی اللیگل کام کر لیا اور وہ ہمارے خلاف پھر عدالت میں چلے جائیں. تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں ہم نے ان کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. اور ان ایلیمنٹس کو پہلے میں یہ قبضہ مافیا کا وہ کر لوں کہ جو قبضہ مافیا میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو میسج کنوے ہو گیا ہے. ہم نے آج بھی اس میں ایلیمنٹس پکڑے ہیں، آلریڈی ایف آئی آر میں وہ چارج تھے. جہاں تک انڈر پلے والا ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس آلریڈی لسٹیں بھی ہیں.
اور ایک آدھ ممبر نے والنٹیئرلی کہہ بھی دیا کہ ان کے پاس تھوڑے بہت انفارمیشن ہے، تو وہ انفارمیشن لے کے ہم ان پہ بھی باقاعدہ کام کریں گے جو انڈر پلے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نارکوٹکس میں انوالوڈ ایلیمنٹس ہیں، چرس ہے، ہیروئن ہے، اور آج کل آئس ہے، آلریڈی ہم نے ان پہ بھی ہاتھ ڈالے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے کوئی بھی اس طرح کے ایلیمنٹ نہیں ہوگا جو نارکوٹکس بیچتا ہے۔ پینے والا جو بھی ہے وہ تو مریض ہے، میں نے اپنے سچوس کو کہا ہوا ہے کہ جو ہاتھ ڈالنا ہے تو آپ نے جو بڑے ڈیلرز ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے، جو نارکوٹکس بیچتے ہیں، جو ہیروئن بیچتے ہیں اور جو آئس بیچتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم بندوبست کر رہے ہیں، اور یہ جو جیپ سے ریلیٹڈ ایشوز ہے، یہ ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے تو میرے نوٹس میں یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے کہ جو ہمارا ٹریفک سٹاف ہے اور جو آر ٹی اے والے ہیں ان سے کوآرڈینیشن کے ساتھ کہ جو ناکارہ جیپس ہیں ان کو روڈ سے ہٹا دے، مائنر ڈرائیورز اگر ہیں کم سن ان کو ہٹا دیں، ان پہ پرچے دے دیں، اور ان کے جو ایلڈرز ہیں ان کو بلائیں کہ بھئی لوگوں کی زندگی سے وہ نہ کھلے، ان کو ہٹا کے کسی میچور بندے کو جیپ پہ بٹھائے تاکہ وہ ڈرائیو کرے، اور اگر روڈ سائڈ پہ کوئی میٹیریل پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ٹی ایم اے وغیرہ اور این ایچ اے والوں سے مل کے کارروائی ہم کریں گے، تو وہ قانون میں ہے ہمارے پاس، ہم کریں گے۔ موٹر سائیکلوں پہ وہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ ڈی آر سی کو ہم آن کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو ڈی آر سی اس وقت ہم نے آپ لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، یہ فرسٹ ہمارا سٹیپ ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وی اون ڈی آر سی۔ ڈی آر سی جو ہے ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ڈی آر سی کو الگ کریں، اور یہ تو ہمارے کام آسان کرنے والی ایک ٹول ہے ہمارے پاس، ایک فورم ہے، ایک آنریبل فورم ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف آپ لوگوں کو ڈی پی او کی طرف سے کمپلینٹ مارک ہو، بلکہ ڈی ایس پیز کی طرف سے بھی مارک ہوں، اور ایس ایچ اوز کی طرف سے میں ان کو میسج دے دوں گا، میٹنگ میں بھی میں یہ بات کہہ دوں گا کہ اس طرح کے جو بھی ڈی آر سی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ خود اس پہ ٹائم ویسٹ کریں یا کسی جرگے مرگے یا اس طرح کے لوگوں کو انوائٹ کریں، ڈی آر سی ہر سرکل میں ڈی ایس پی کے آفس کے قریب ایک آنریبل فورم ہے، ان کو آپ بھیج دیا کریں، اس سے ان کا کام انشاءاللہ آسان ہوگا میرے خیال میں۔ جو ڈی آر سی کا سٹاف ہوگا وہ ڈیفینیٹلی یونیفارم میں ادھر بیٹھنا چاہیے، جو ڈی آر سی کا ڈیکورم ہے وہ آپ پہلے اس کا خیال رکھیں گے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ڈی آر سی کی جو ممبرشپ ہے، ڈی آر سی کے جو ڈیکورم ہے وہ ایز پر بک ہونا چاہیے، اور ہمارے ٹریڈیشن بھی ظاہر ہے کہ اس طرح ہیں کہ ہمارے ٹریڈیشنز بھی جو ڈیکورم ہے اس سے ہٹ کے نہیں ہیں، اگر ہم اپنے ٹریڈیشنز کا بھی خیال رکھیں تو ڈی آر سی کا ڈیکورم آٹومیٹیکلی وہ مینٹین رہتا ہے۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ لوگ یہ مجھے کہ ذہن میں رکھیں